بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹائمز پاکستان اور میں ہوں صاحبزادہ علی حیدر. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاجی ریلیوں کا نیا اسکیجول جاری کر دیا، مگر حکومت انہی شہروں میں دفعہ 144 نافذ کر دیتی ہے، اور دوسری جانب حکومت پھر سے سرگرم آئینی ترامیم پاس کروانے میں سب کی نظریں مولانا فضل الرحمان کے اوپر. ملاقاتیں جاری ہیں حکومت کی جانب سے بھی اور اپوزیشن کی جانب سے بھی. بلاول صاحب نے بھی بیان دے دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جسٹس منصور علی شاہ ججز کو کنٹرول پر کر پائیں گے. تو ان سب باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں جوائن کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمیر وسیع صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. عمیر صاحب، یہ جو اسلام آباد میں سب کچھ ہوا، جو علی امین صاحب اپنی کہانی سنا رہے ہیں، وہ کسی ایک فلمی سین سے کم نہیں ہے. شاید اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک ہیروین کی کمی ہے، باقی تو سب کچھ ہو چکا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی صداقت ہے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ. گزارش اس طرح سے ہے کہ صداقت ان چیزوں میں جس کو کیمرے کی آنکھ نے دیکھا اور لوگوں نے ہوتے ہوئے منظر عام نے دیکھا، جی، جو اصل حقیقی چیزیں ہوں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ KPK کے عوام اپنا آئینی حق حاصل کرنے کے لیے احتجاج پہ عمل پیرا، جی، اور جس مرکزی حکومت کی فسادیت نے ان کے آگے خندقیں کھودی اور جس کو انڈیا اور پاکستان کا محاذ بنا کے کھڑا کر جی، برکیف خان ہندوستان کی ہدایت کے مطابق وہ اپنے قدم پیشوا آگے چلتے رہے، اور آگے چلتے چلتے وہ اسلام آباد کے نیچے اور تک پہنچے. مقصد صرف احتجاج کا رجسٹر کرانا تھا، نہ ہمارا کوئی فسادیت کا مقصد تھا، پرابلم تھی، نہ ہی ہم کوئی انتشار کرانا چاہتے تھے، نہ ہی ہمارے کوئی اور معاملات تھے. ہم صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے. اس حکومت وقت کے آگے اپنی پاکستانی عوام کی اصل خیالات کا اظہار اور ان کی عکاسی کرنا چاہتے تھے کہ عوام کس فکر پہ کھڑی ہے. اس میں پیچھے بھرپور طریقے سے کامیاب رہے. جہاں تک آپ علی امین نپور صاحب کی بات کرتے ہیں، انہوں نے خان عمران خان کی کاز کے اوپر جو وہ کر سکتے تھے اس سے بڑھ کے کیا. آپ یہ دیکھیں وہ اپنے حقیقی بھائیوں کو منظر عام پہ لے کے گئے، اس ردی میں شریک رکھا. انہوں نے اپنے افرائے کا ہر قسم کا فرد کو، تفریق کو، ورکر کو، لیڈر کی تفریق کو ختم کر دیا، اور ختم کر کے وہ منظر عام پہ آئے. انہوں نے اپنے مقاصد کا حصول حاصل کیا، اور اس کے بعد وہ باعث طریقے سے واپس چلیں گے. کبھی بھی ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم حکومت کو ٹاپل کر کے جائیں گے یا عمران خان صاحب کی ریلیز کے لیے جائیں گے. ہم صرف اپنا ایک احتجاج رجسٹر کرانا چاہتے تھے، اور ان کو ان کا آئینہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ حکومت اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے. جو ان کی بیسک ڈھانچہ ہے وہ کولیپس ہونے کے قریب ہے. اسی وجہ سے ماورا آئین یہ نئی عدالتیں قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ان عدالتوں کے لیے کسی بھی ایکسٹریم تک جانے کے لیے تیار. مگر عمیر صاحب، کارکنان جو ہے وہ مایوس ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا. اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ان کو لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی تھی، وہ لیڈرشپ کو ڈھونڈ رہے تھے. سر، پاکستان تحریک انصاف نے وہ تاریخ رقم کی ہے جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. ان سے بلے کا نشان چھین دیا. انہوں نے پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے کے کامیاب کر کے جتایا. ہمارے لیڈر کو انہوں نے 2.5 سال سے بند کیا ہوا ہے، پھر بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو عوام اور جو ورکر اور جو ووٹر اور جو سپورٹر ہے نا، وہ حقیقی پاکستان کی عوام، ورکر اور سپورٹر ہے. وہ کسی لیڈر کی محتاج نہیں رہ گئی ہوئی. آج یہ عوام کے مسائل کو لے کے آگے چلنے والی جماعت باتیں کر رہی ہے. یہ واحد نمائندہ جماعت ہے جو پورے پاکستان کی نمائندگی اور تاثیر کرنے کی رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے. خان عمران خان نے بتایا کہ ہر انسان ہی لیڈر ہے جس کے عزائم اور مقاصد پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں. پھر وہ چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چودھری شہزاد حسین کی بجائے چودھری پرویز الہی ہو، یا PTI کا کوئی بھی لیڈر علی محمد خان ہو، باقی دوسرے تیسرے جتنے مرضی لیڈر صاحبان ہو، وہ سارے ہمارے لیے معتبر ہیں. as long as they are talking about what is good for Pakistan and what is going to make Pakistan a better place. جب تک ہم اس نقطے پہ متفق ہو جائیں گے، ہم تو اپوزیشن کو بھی ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. نہ پاکستان کی PTI جماعت کا کوئی ورکر متنفر ہوا ہے اس احتجاج کی ختم ہونے سے، نہ ہی وہ کوئی ڈس آرٹ ہوئے ہیں. ان کے حوصلے اور بلند ہوئے ہیں، وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے ہیں. ڈی چوک پہنچے ہیں. ڈی چوک پہنچ کے ان کا جو آئینی ترمیم انہوں نے 8 تاریخ کو پیش کرنی تھی وہ نہیں کر سکے. لیکن ابھی پھر سے سرگرم ہے. ابھی انہوں نے اپنے اراکین کو جو ملک کے باہر تھے تو ان کو یہ الٹیمیٹم دے دیا کہ آپ 15 اکتوبر تک پہنچ جائیں. اس طرح سے سر 15 اکتوبر تک آ جائیں. جی، پہلے اس کو ایک پاس کرانے کا طریقہ کار ہوگا. انہوں نے کابینہ کا اجلاس بھی کال کر دیا ہوا ہے. پہلے یہ کابینہ کے اجلاس میں پاس ہوگی، نیشنل اسمبلی میں آئے گی، زیر بحث آئے گی.
جی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں, اس کی ضلعی کمیٹیوں میں جائے گی, سینٹ سے پاس ہوگی, پریزیڈنٹ کی اسینٹ ہوگی, اس کے بعد اس کے لیے کوئی پریمیسز ہوں گے, سارا کچھ ہوگا. ہم اگر کوئی چیز پاکستان کے حق کی بہتری کے لیے یہ لوگ سامنے منظر عام پہ لے کے آتے ہیں تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہاں اگر یہ عدالتی نظام کو مفلوج کرنے کے لیے, اپنے مرضی کے ججز لگانے کے لیے یا موجودہ ججز کو ملائم کرنے کے لیے کوئی ترمیم لے کے آتے ہیں تو ہم وکلا کی حیثیت میں بھی, عوام کی حیثیت میں بھی اور ایک پی ٹی آئی جماعت کی حیثیت میں بھی ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے. یا قسمت یا نصیب جی. جی اچھا عمیر وسیع صاحب, یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی حکومت کی جانب سے مسئلہ فلسطین کے اوپر, تو پاکستان تحریک انصاف نے اس میں بھی شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ مسئلہ فلسطین کے اوپر ٹیبل ٹاک کرنے کی بجائے جی تمام پروڈکٹس کے اوپر بین لگانا ہے. جی آپ ہمارے ساتھ آئے. جی بات سے اسرائیل کا کوئی ایروپلین ہماری ایئر اسپیس نہیں. جی عمیر صاحب آپ کا نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے. استعمال کریں گے. جی جی نیٹ ورک کا کوئی ایشو آ رہا ہے, آواز بہت بریک ہو رہی ہے آپ کی. جی اب آ رہی ہے. میں گزارش کی کہ اگر ان کا چارٹر یہ ہوتا کہ ہم اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے, ہم کو ایئر اسپیس استعمال نہیں کرنے دیں گے, ہم ان کی کسی قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں گے. آج یہ جو اپنے سافٹ ویئر لے کے آ رہے ہیں وہ بھی اسرائیل کے مرحوم میں ملت ہے, ان سے دے کے ان کو پیسے دے کے یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی سرویلنس کر رہے ہیں. آج یہ ہر اس فورم پہ جانے کے لیے تیار ہیں جہاں سے ان کو 4 آنے مل جاتے ہیں. آج یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی اسرائیلی, آج میکڈونلڈ کو بین کرنے کی بات کرتے ہیں, کے ایف سی کو بین کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ پیپسی کولا کی بند کرتے ہیں یہاں پہ مینوفیکچرنگ. یہ اس طرح کوئی چارٹر لے کے آتے ہیں. صرف ٹیبل ٹاک بیٹھ کے ٹیبل تسلیاں دینے سے اس مسئلے کا حل نہیں نکلنا, عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آج یہ بات کرتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ بجٹ کا حصہ ہم اسرائیل کی ستائیت کا شکار ہوئی بھی جو فلسطین کی عوام ہے اس کے لیے مختص کرتے ہیں. ہم اپنے بجٹ کا اپنا پیٹ کاٹ کے دیتے ہیں. پاکستان آرمی یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے پینشن فنڈ میں سے اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, یا ہم اپنی ویجز میں سے اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, یا یہ عوام کی طرف سے ہی ایک ریلیف پیکج دینے کے لیے کوئی مہم کا آغاز کرنے کا اعلان کرتے ہیں. صرف ٹیبل پہ بیٹھ جانا اور یہ کہنا کہ نہیں اسرائیل بہت برا کر رہا ہے, یہ تو سب کو پتا ہے. اس میں ہم ان کا ساتھ دیں یا نہ دیں وہ تو سارا کہہ رہے ہیں کہ برا کر رہا ہے. عملی اقدامات کیا کیے آج دن تک؟ ہمارا فورن منسٹر کیوں نہیں بولتا اس کے اوپر جا کے؟ آج دن تک ہم نے کیوں نہیں کوئی ایسے اقدامات کی؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے یونائٹیڈ نیشن میں, انہوں نے کوئی شک نہیں اس میں اچھی باتیں کی, اچھی چیزیں دہرائی, لیکن ان پہ عمل کرنے کی طرف یہ نہیں آتے ہیں. یہ صرف باتوں کی حد تک آپس میں ٹیبل میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم کی سیاست کی حد تک, اور اس اسرائیل کو بھی ایک ایکسکیوز بنا کے اسی طرح ان کی وہ 24th امینڈمنٹ آ جائے اس کی حد تک یہ آگے چل رہی ہے. تو عمیر وسیع صاحب, اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو آپ بائیکاٹ کرتے میکڈونلڈس کا اور یہ کوک کا جتنی بھی پروڈکٹ ہیں اسرائیل کی؟ کم سے کم سر ہم ان کو فنڈز واپس پاکستان سے لے کے جانے دیتے ہیں. ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اور باقی لوگوں کے ساتھ ریلیشن ایک طریقہ کار کے ساتھ ہی بڑھائے بھی جا سکتے ہیں اور ختم بھی کیے جا سکتے ہیں, لیکن جو وہ ریونیو کلیکٹ کر رہے ہیں اس کا اجرا پاکستان سے اسرائیل کی طرف نہ ہو, اور ایسے اسٹیپس کرتے ہیں سلولی اینڈ گریجولی. ہم اپنی ایک عملی لے کے آتے ہیں کہ جناب ہم ان کو کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں. اگر میکڈونلڈ نے ایکس اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ یہاں پہ کی ہوئی ہے تو وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی ریٹرن اس کا رہے گا, اور بہت سارے طریقے کار کا حل نکالا جا سکتا ہے, اس کو الٹیمیٹم کیا جا سکتا ہے, کم سے کم بتایا تو جا سکتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے. ایران نے ان کے اوپر ایئر اسٹرائک کر دی, آج کیا ہو گیا ایران کے ساتھ؟ وہ تو اگلے حملے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہے. اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو ہم اپنا لائمل ان کو دے سکتے کہ اگر آپ لوگ نہیں بات آئیں گے تو ہم یہ اسٹیپس ٹیک کریں گے. آج کوئی لائمل ان کے پاس موجود ہے نہیں. میں تو لائمل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو لائمل ایک حکومت میں بیٹھے ہوئے شخص کے پاس ہوتا ہے, اس کی فرسٹ اسٹیج یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی ریونیو اسرائیلی پروڈکٹ کی طرف سے پاکستان کے اندر کلیکٹ ہو رہا ہے ہم اس کو پاکستان سے اجرا اس کا باہر جانا جو ہے وہ بند کرتے ہیں جب تک یہ اسرائیل جنگ بندی نہیں کرتا. چلے عمیر صاحب, میں آپ کے حلقے کی طرف آتا ہوں, علاقائی سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں. عمیر صاحب, ابھی بھی جو جیو کی لسٹ تھی الیکشن 2024 کی, اس لسٹ میں آپ کی ابھی بھی 4000 پلس لیڈ بنتی ہے, تو آپ کا کیا ہوا سب کچھ یہ آپ کے ساتھ؟ آپ کے جو مخالف کینڈیڈیٹ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا؟ سر ذاتیات کی سیاست
मैं इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता, मैं खिदमत की सियासत में बिलीव करता हूँ। जी इलेक्शन हम जीते हो ना जीते हो, हम पाकिस्तान में हैं और जड़ा वाला की आवाम की खिदमत के लिए हाजिर है। बिल्कुल। मैं छोटा सा बैकग्राउंड आपको अपने बारे में बताता चलूँ कि मेरा दादा एक किस्म के असिस्टेंट कमिश्नर थे, मेरे वालिद लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान रहे। I had done my A-levels from UK, then I did my BSc in Information Technology from Business from National University, then I did my LLB from University of London. मैं पाकिस्तान आने की एक वजह ये थी कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता था। जहाँ तक इस 2024 के मखसूस इलेक्शन की बात है, हमें अवाम के वोटों से हम जीते हैं। अगर कोई इंतजामी रद्दोबदल और खुद की वजह से ये मामला दरपेश आए हैं कि रिकाउंटिंग के अमल को, जबकि मैं वोट दे चुका हुआ था, चीफ मिनिस्टर को वोट कास्ट किया, स्पीकर को वोट कास्ट किया, डिप्टी स्पीकर को वोट कास्ट किया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को वोट कास्ट कर दिया। ये एक मंथ बाद आपके जो मुखालिफ कैंडिडेट उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ था? उनका नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ था। मैं अगर आपको केस के डायनामिक्स बताना चलूंगा इस इंटरव्यू के दौरान, उनका नोटिफिकेशन तो सरल इलीगल है, for very reason कि the day the RO had issued the notification he stood retired. RO retired था उस दिन और वो रिकाउंटिंग हो नहीं सकती थी, वो इलीगल प्रोसेस है, उसका केस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एंड वी आर होपफुल कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। और ये जो डबल स्टैंपिंग का मामला इन्होंने किया है, ये सिर्फ बिलाजाज या फराज को या राणे अरशद नहीं किया, ये और भी बहुत सारों के बीच में करके बैठे हुए हैं जो स्लोली ये अनफोल्ड करना चाहते थे, लेकिन इनका मर्जी का चीफ जस्टिस अगर बरसर इक़्तिदार और बरसर साहिब मनसब ना रहा, उसमें ये कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो आप क्या समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलेगा? मैं ये समझता हूँ कि किसी भी जज को किसी भी पार्टी का हिमायती ये मुखालिफ नहीं होना चाहिए। जजेस स्पीक थ्रू देयर ऑर्डर्स, उनको मेरिट पे फैसले करने चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह आए, जस्टिस मुनीब आए, जस्टिस कोई भी आए, द पॉइंट इज कि मेरिट पे फैसले होने चाहिए। जाती अना और जातियात पे आगे कि जिसने मेरे खिलाफ रेफरेंस भेजा था, शरीना इसा का वालिद इंतकाल कर गया, मुझे उसकी उस पर नहीं जाने दिया, फ्यूनरल पे सर्विसेज पे नहीं जाने दिया। दैट इज रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कानून क्या कहता है, मामला क्या है। 63A की अपील सुन ली गई, जिस तरह से सुनी गई, सारे पाकिस्तान ने उसको देखा। सदारत की ऑर्डिनेंस आया, सदारत की ऑर्डिनेंस के बाद कमेटी तश्कील दी गई, बेंच बना, बेंच पे जज सामने बैठ रहे, नया बेंच तश्कील दिया गया और 2 साल बाद अपील सुन दी गई। तो इस किस्म के करने इस्तेमाल करने चाहिए। अगर कोई चीज गलत हुई है तो गलत को सही करने के लिए एक मजीद गलत काम करने की जरूरत है। जी उमैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू जी, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आई होप आई कैन थैंक यू। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर उमैर वसी। इनका ये कहना था कि अगर जजेस में से कोई भी आता है, जस्टिस मंसूर अली शाह हो, जस्टिस मुनीब हो, जो भी पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनते हैं, उनको किसी भी पार्टी की तरफ से मतलब कुछ भी होना चाहिए, उनको एक्सपोर्ट करनी चाहिए, आवाम का मेरिट के ऊपर फैसला करना चाहिए, पार्टी बाजी उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। हुकूमत सरगर्म है, आईनी तरमीम के लिए अपने अरकान को उन्होंने बुला लिया जो मुल्क से बाहर थे। उन्होंने ये अल्टीमेटम दे दिया कि आप 15 अक्टूबर तक इधर पहुँचे और हमने ये तरमीम का सिलसिला जो है आगे लेकर जाना है। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।